اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال کی تعلیم حکایت صحابہ سے، باب نمبر 5، قصہ نمبر 49۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید و عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقال کا جوش زور پر تھا۔ صلفاء نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چونکہ اس نے ازل وقار کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنوں کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واضح پسندیدہ بتلایا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحین کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑ پر جس کا نام فدفد تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافروں کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزے سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلے کا مجمع قصیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر دے، چونکہ یہ دعا قبول ہوئی۔ اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن چکے تھے کہ صلفاء نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی
اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایت میں بھٹروں کا ایک گروہ بھیج دیا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی روح آئی اور اس کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ورثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیما کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمان کی ثابت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا انتقام ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ لوٹے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دوسانی جن کو صفوان بن عمیر نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امی کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حجرہ بن ابی احبق نے 100 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بیچ دیا کہ قتل کر دی جاوے۔ ان کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا کہ کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیرہ کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ جب خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں اور
مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا منگوایا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے، اور بچہ ان کے پاس یہ دیکھ کر گھبرائے۔ حبیب نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چونکہ مہلت دی گئی، انہوں نے 2 رکعت نماز نہایت اطمینان سے پڑھی، اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھ گئے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام بھیج دے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس وقت سلام بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا حبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ حبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فائدہ: ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصے میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کہ اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت حبیب سے صرف زبان سے ہی کہنا چاہتے تھے، اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز، نماز کی عظمت اور اس کا پیغام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔